السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم مرکب عاطفی دیکھتے ہیں۔ مرکب مفردات کا کمبینیشن ہوتا ہے، یعنی دو مفردات جب ملیں تو وہ مرکب بناتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں حروف عطف کو، جو کہ کنیکٹرز یا کنجنکشن کے طور پر یوز ہوتے ہیں۔ یہ ہیں وا، ام، او، فا، بل، ثم، ولیکن، لا۔ ہم سب سے پہلے وا کی اگزامپل دیکھتے ہیں۔ حروف عطف کی جو واو کی مثال ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یہاں پر اگزامپل دی ہوئی ہے الاحباری والرہبانی۔ اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے ایک مفرد اور پھر اس کے بعد پھر ایک مفرد موجود ہے اور درمیان میں واو کے ساتھ دونوں اٹیچڈ ہیں۔ ان دو اسماء میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الاحباری اور الرہبانی یہ دونوں پیٹرن کے حساب سے، پہلوؤں کے حساب سے ملتے جلتے ہیں اور یہ واو کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم اسم کے پہلو دیکھیں تو وسعت کے حساب سے اگر پہلے اسم میں الف لام ہے تو دوسرے میں بھی الف لام موجود ہے۔ اگر ہم آخر میں ان کے حالتیں دیکھیں، اسم کی حالت کے حساب سے یہ دونوں ہی مجرور حالت میں ہیں اور یہ دونوں ہی جمع مکسر کو شو کر رہے ہیں، الاحباری والرہبانی، اور یہ مذکر کو ہی شو کر رہے ہیں، یعنی یہ تمام پہلوؤں میں ایک جیسے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حروف عطف اکثر اوقات جڑتے ہیں تو وہ دونوں ایک ہی طرح کے پراپرٹیز رکھتے ہیں۔ اس میں سے ایک اسم معطوف ہے اور ایک معطوف علیہ ہے۔ پہلے والا معطوف علیہ ہے اور بعد والا معطوف ہے، اور معطوف علیہ کی حالت کو فالو کرتا ہے، یعنی اس کے مطابق اپنی حالت کر لیتا ہے، اور آپ جانتے ہیں حالت رفع نصب جر کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں الذهب والفضة۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس ایگزامپل میں دو اسماء واو یعنی حرف عطف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہے، یعنی آپ اس کو دیکھیں لاسٹ پر یہ دونوں ہی نصب کو شو کر رہے ہیں۔ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حروف جاری والا واو نہیں ہے، کیونکہ حرف جاری والے واو کے فوراً بعد جو بھی اسم آتا ہے یا اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جر حالت میں ہوتا ہے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ حرف جاری ہے۔ لیکن حرف عطف کا واو اپنے پہلے والے اسم کے پہلوؤں میں اکثر مطابقت رکھتا ہوتا ہے۔ مرکب جاری اور مرکب عاطفی میں یہ فرق ہے۔ یہاں پر آپ ایک اور ایگزامپل سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریڈ کلر کے واو ہیں یہ حرف عطف کو شو کر رہے ہیں، اور اگر آپ سٹارٹنگ سے اس کا جائزہ لینا شروع کریں تو ان کے بعد جتنے بھی اسماء واو کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں یہ بیسیکلی سب کے سب نصب حالت میں ہیں، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کے بعد جو بھی اسم آتا ہے یہ ان اس کو نصب حالت میں کر دیتا ہے۔ اب آپ سب سے پہلے والے اسم کا جائزہ لیں، المسلمین جمع بھی ہے، معرفہ بھی ہے، مذکر بھی ہے، اور ساتھ میں یہ نصب حالت میں بھی ہے۔ لیکن اس کے بعد والا مسلماتی دیکھا جائے تو مسلماتی جمع بھی ہے اور الف لام شو کر رہا ہے کہ یہ معرفہ بھی ہے اور ساتھ کے ساتھ یہ نصب بھی ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دونوں حالتوں میں آتی ساؤنڈ لگتی ہے جب ہم جمع بناتے ہیں، چاہے وہ نصب ہو چاہے وہ جر ہو، دونوں حالتوں میں جمع مؤنث میں لاسٹ پر زیر ہی آتی ہے، تو یہ نصب حالت ہے۔ اس طرح سے آگے بھی بالکل اسی پیٹرن پر یہ ترتیب چلتی چلی جا رہی ہے۔ واو نے تمام حالتیں اگلے والے اسماء کی بھی سیم کر دیں اور یہ مرکب عاطفی ہے، لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ جنس میں ایک جیسا نہیں ہے۔ المسلمین، المسلماتی، ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے، تو جنس میں تبدیلی آ سکتی ہے، جیسے کہ پیچھے ذکر ہوا کہ اکثر مطابقت ہوتی ہے مگر ہمیشہ نہیں ہوتی۔ تو المسلمین اور المسلماتی اسی طرح سے آگے جو پیٹرن چل رہا ہے اس کو مائنڈ میں رکھیں گے کہ سب کے سب نصب حالت میں ہیں، سب ہی وسعت کے لحاظ سے معرفہ ہیں اور جمع حالت کو شو کر رہے ہیں، مگر اس میں جنس کے حساب سے تبدیلی
آ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم اگلا حرف عطف دیکھتے ہیں۔ مرکب عطفی کا کمبینیشن ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے والا اسم معطوف علیہ ہوتا ہے، اس کے مطابق ہی معطوف اسم کی حالت ہوتی ہے، اور معطوف اسم جو ہوتا ہے وہ حروف عطف کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، حرف عطف واو کے ساتھ، جیسے کہ اگزامپل آپ کے سامنے پہلے بتائی گئی ہے۔ اب مزید جو حروف عطف ہیں ان کی آپ کے سامنے اگزامپلس قرآن سے دی جا رہی ہیں۔ یہاں پر ایک اور اگزامپل ہے، کے ساتھ جو آیت شروع ہو رہی ہے اس میں جواب مانگا جا رہا ہے، تو کا مطلب ہوتا ہے یا، اور اس میں جو معنی ہوتے ہیں وہ جواب طلبی کے ہوتے ہیں، جو کہ آگے بات پوچھی جا رہی ہوتی ہے، وہ ایک طرح سے جواب مانگا جا رہا ہوتا ہے کسی سے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ پیچھے جو سوال کیا جا رہا ہے سے متعلق، اس کے بعد اگلی آیت میں بل کہہ کر، بل لگا کر بتایا گیا ہے کہ بلکہ ان کا یہ مسئلہ ہے، بلکہ یہ ایشو ہے۔ تو یہ بل جو ہے یہ بلکہ کے سینس میں جیسے ہم استعمال کرتے ہیں بالکل اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اما کی اگزامپل کو دیکھتے ہیں۔ اما کا مطلب ہوتا ہے خواہ یا۔ تو اس آیت میں بھی آپ دیکھیں کہ جب یا خواہ کا مطلب ہوتا ہے ایدر اور، یعنی اس کے بعد 2 آپشنز دیے جاتے ہیں کہ یا تو یہ کر لیا جائے یا وہ کر لیا جائے، جیسے یہاں پر ہے اما شاکرا و اما کفورا، یا تو شکر گزار بن جائیں یا پھر ناشکرے بن جائیں۔ ریڈ کلر سے جو شو کیا جا رہا ہے وہ اما بیسیکلی ایدر اور کو شو کرتا ہے، لیکن جو اس سے اگلا پارٹ گرین سے شو کیا گیا ہے اس کے بارے میں دیکھیں کہ کفورن شاکرن، دونوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آخر سے سیم ہیں اور یہ واو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو یہ معطوف اور معطوف علیہ بھی ہیں۔ اس کے بعد حروف عطف ثم ہے، اور یہاں پر ثم جب استعمال کیا جاتا ہے تو یہ پھر کے معنی میں آتا ہے، جیسے پیچھے جو بات کہی گئی ہے اس کو دہرایا گیا ہے آگے بھی، اور ثم کے ساتھ اس کو شروع کر کے کہا گیا ہے کہ پھر تم کیا جانو، یعنی اس سے ایمفسس یا پھر اس کے اوپر جو ایک اس کی اہمیت کے بارے میں اور کسی کو اور فکر کرنے کے بارے میں دعوت دی جا رہی ہے۔ حروف عطف کی قرآن سے مثالیں تلاش کریں گے، اور جہاں سے آپ کو کوئی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔